تو آپ پوچھتے تھے تحقیق کرنے کے لیے، سکھانے کے لیے، آپ تو نور نبوت سے جانتے تھے، تو ہم تو نہیں جانتے نا، تو ہماری نمونہ بنانے کے لیے آپ تشریف لائے کہ انس آیا نہیں تو اس کے پاس چلے گئے جہاں تماشا ہو رہا تھا، تو فرمایا انس ادھر کھڑے ہو، حضور ابھی میں جاتا ہوں۔ فرمایا تو کچھ بھی نہیں کہا، نہ تھپڑ مارا، نہ کوئی برا بلا کہا، مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ دیکھ لو محبت، اگر میرے ماتحت کو آدمی ہے تو مجھے بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، اگر آپ کے ماتحت کو آدمی ہے تو آپ کو بھی ایسے کرنا چاہیے، نہ تھپڑ مارنا چاہیے، نہ گالی دینی چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ درگزر بھی حسن خلق کا ایک وصف ہے، درگزر کرنا، برداشت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابی وبارک وسلم کی ذات کریمہ کے جو خدام ہوتے تھے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے جاتے تھے۔ امام بہقی نے دلائل نبوت میں دوسری جلد میں صفحہ نمبر 272 میں حدیث لکھی ہے، اور البدایہ والنہایہ میں عماد الدین بن کثیر نے جلد نمبر 3 جز نمبر 6 صفحہ نمبر 173 میں حدیث لکھی ہے۔ امام صاحب مشکات نے 513 نمبر پر حدیث لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک یہودی کا لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر توجہ فرماتے تھے۔ آپ نور نبوت کی شعاؤں سے اس کے دل کے کفر کی پتھریاں نکال رہے تھے۔ نور نبوت کی شعاؤں سے اس کے دل کے کفر کی پتھریاں نکالتے تھے۔ وہ شعائیں پڑتی تھیں، جب گردے میں پتھری ہو نا تو شعاؤں سے نکالو نا تو بندے کو بخار ہو جاتا ہے، حدت ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ نے نگاہ نبوت فرمائی اور اس کے دل کے اندر کفر کی پتھریاں نکالی نا، اس کو حدت ہوگی، بخار ہو گیا، دل صاف ہو گیا، جسم کو بخار ہو گیا۔ تو جب بخار ہو گیا تو 1 دن 2 دن 3 دن وہ بندہ نہ آیا، بچہ نہ آیا، تو آپ سرکار انس رضی اللہ عنہ سے فرمائے لگے انس چلو یار اس بچے کی خبر تو لے جا کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم، اور خادم بھی کون؟ جو غیر مسلم، اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اس لیے تشریف لے گئے اگر کوئی میرا امتی بڑے سے بڑا امیر اور کبیر آدمی، اس کا کوئی خادم ملازم بیمار ہو اور وہ اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر جائے، اس کا جانا بھی میری سنت کے مطابق ہو جائے، قدم قدم پر اسے جو ثواب ملے۔ جب وہ تشریف لے گئے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا باپ جو تھا وہ تراشی پڑھ رہا تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی مناسبت سے بات کی، فرمایا یا یہودیو، اے یہودی، حل تجد فی التوراۃ نعتی و صفتی و مخرجی، اے یہودی یہ جو تورات تم پڑھ رہے ہو اس میں میری نعت ہے، اس میں میری نعت ہے۔ یہ نعت کا لفظ نبی پاک کی زبان پاک سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ نعت بدعت نہیں ہے، نعت نہ پڑھنا بدعت ہے، نعت پڑھنا تو سنت ہے۔ لیکن ہر وقت نعت شریف پڑھنا اور تعلیم نہ لینا، یہ بھی تعلیم نہیں ہے آپ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعت بھی سنتے تھے اور تعلیم بھی فرماتے تھے، کیونکہ آپ معلم کی شان کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، تربیت کرتے تھے، آپ کی ذمہ داری تھی، لوگوں کی اصلاح بھی فرماتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کیا میری 83 میں میری نعت ہے؟ وہ دنیا کا پہلا یہودی تھا جس نے نعت کا انکار کیا، سب سے پہلے جس نے نعت کا انکار کیا وہ یہودی تھا۔ اس لیے کلمہ پڑھنے والوں کو یہودیوں والا کام، کلمہ پڑھنے والے کو نعت کا انکار۔ اچھا وہ جو بچہ تھا نا، اس کے دل کے اندر جو کفر کی پتھریاں تھیں وہ رسول پاک کی نگاہ پاک سے نکل چکی تھی، دل موم ہو چکا تھا، بس ایک اور محبت کی نگاہ ہونے والی تھی، اور وہ نگاہ فرمانے کے لیے آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے دیکھا بھی ماحول تیار ہے، اب ایک پیار کی نگاہ دیکھنی ہے اور وہ مسلمان ہونا ہے، تو آپ اس کے گھر تشریف لے آئے، اور گھر تشریف لا کر جب توجہ فرمائی، آپ نے پوچھا کیا تورات میں میری نعت ہے، میری صفتیں آنے کا ذکر ہے؟ کہا نہیں، آپ کا کوئی ذکر نہیں۔ اس بچے نے سب کچھ سنا ہوا تھا، سب کچھ پڑھا ہوا تھا۔ اس بچے نے جب دیکھا میرے والد نے جھوٹ بولا ہے، تو حدیث میں آتا ہے وہ ایسے کانپا۔ حدیث میں قال الفتى بلا
بلا اے بلا، اسے ایسے کر کہا بلا واللہ یا رسول اللہ، حضور مجھے اللہ کی قسم ہے، تو رات میں آپ کی نعت بھی ہے، صفتیں بھی، آنے کا ذکر بھی ہے۔ اللہ جاری رہے۔ اور یہ کہا اور کہا کہ اشہد لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، حضور میں کلمہ پڑھ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک نگاہ فرمائی، دل کی دنیا بدل گئی۔ غریب کے گھر گئے، خادم کے گھر گئے، اس کی کایا پلٹ دی ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق شان کے عظیم کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، ہمیں ان کی سیرت مبارکہ، ان کے میلاد مبارکہ کا ذکر، میلاد کی خوشی میں جلوس نکالیں اور سیرت مبارکہ پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنواریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔